الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ سجدے کی طاقت اور اللہ کے ذکر کا ہے. میرے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ قائم و جاوید میری مدد فرما. میرے عزیزو، بہت ساری ایسی دعائیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن پر فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے. جب بھی کوئی انہیں پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت فوری آتی ہے. تو یہ آج والا عمل بھی ہمارا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، بہت زیادہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جب کوئی راستہ بھی نظر نہ آئے اور ہر در بند ہو چکا ہو، تو یہ پڑھیے گا، پھر دیکھیے گا میرے اللہ کی رحمت اور میرے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور آپ کو ان مصیبتوں پریشانیوں سے کیسے نکالتی ہے. بلکہ یہ پوری دنیا یہ واقعہ جانتی ہے اور بدر کی تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جنگ بدر میں، بلکہ ایک روایت میں تو صرف 1 گھوڑا تھا اور 6 زرہیں تھی اور صرف 8 تلواریں تھیں. اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے. جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا تو دکانوں پر یہودی اور عیسائی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا، مسلمانوں کس بل بوتے پر تم جا رہے ہو؟ کس بھروسے پہ جا رہے ہو؟ کون سا آسرا ہے تمہارا؟ حالات و حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، یعنی جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ وغیرہ تو ہے نہیں، اور تم اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے اور اسلحے سے، حالات و حرب و ضرب سے لیس ہے، مالا مال ہے. تو تم کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ کس بل بوتے پر جا رہے ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو صحابہ نے اشارہ کر کے فرمایا، نہ تیرو تیغ پہ تکیا، نہ خنجے پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا حبیب. اب اس ماحول میں جب کہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کر آئے اور ابو جہل نے کہا، اعلان کر دو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں. ہمارے پاس لات ہے، تمہارے پاس لات نہیں. ہمارے پاس منات ہے، تمہارے پاس منات نہیں. یہ اپنے بتوں کا نام لے رہے تھے. ہمارے 360 خدا اور تمہارا صرف 1 خدا، مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور اس نے کھڑے ہو کر اپنے نقیب کو کہا کہ اعلان کرو. تو میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. اور پھر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ دیا. سجدہ اور اللہ کا ذکر اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں جو سجدے کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر طاقت ہے. آج اس پوری دنیا میں مسلمان ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے مدد نہیں مانگتے. ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے.
ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا مقام ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے کفار کا، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ ذہن میں ہے کہ آج مسلمانوں کو ہم کچا چبا جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، اور بطن پر چیتروں کی صورت میں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد حریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا کریم کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور کی چادر سر انور سے سرک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی۔ میں اٹھا کے پھر آقا کریم کے سر پہ رکھتا اور کہتا، حضور بس کیجئے۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کے التجائے کرتے۔ لفظ کیا تھے آقا کریم کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے بھی نہیں کی ہے جیسی دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ میرے آقا کریم نے سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، میرے مالک میں نہیں کہتا ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی صرف 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاس کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، اور طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کر جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن پر پڑتی ہی اوجڑیاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا۔ میرے مالک میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو اور میری زندگی کا رونا صحن حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں سجدے کر کر کے، کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا۔ تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا، یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے۔ کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں۔ میرے مالک میں یہ نہیں کہتا میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی پر جماعت اور یہ چند لوگ یہ میرا سرمایہ اور میرا اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بچانے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے۔ یہ میرے آقا کریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک جاری ہے۔ سجدے سے اور دعا سے قوت حاصل کی جا رہی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں میرے آقا کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزویں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچانک آقا کریم نے اپنا سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو بکر بشارت ہو، جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ سجدے کی قوت تھی جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا۔ میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے آقا نظر نہیں آئے۔ میں نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے، اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ واپس آیا اس سجدے سے جوش، گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے آقا کریم کی زبان پہ ہے اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا اور پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا۔ میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا اور حضور کو سجدے میں دیکھتا، اور فرمایا پھر آقا کریم نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میرے عزیزوں، سجدے اور اللہ کے ذکر سے وہ قوت، وہ نور ملتا ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج اس دنیا میں 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس لیے کہ وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا بھول چکے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ میرے عزیز، آؤ اپنے اللہ کے حضور جھکیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ میرے عزیز، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا صرف ایک واحد اللہ ہے۔ تو آج میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ پڑھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے اور وہ ورد ہے جو ہمارے آقا کریم نے کیا۔ اور پھر جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، کچھ چیزیں، کچھ دعائیں، کچھ الفاظ ایسے اثر رکھتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ یہ جنگ بدر کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اللہ کی مدد آئی اور صرف 313 نے 1000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب آپ پہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ اس وظیفے کو، اس ورد کو اپنی زبان پر روا رکھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھیں اس کو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تو زندہ، قائم و جاوید ہے اور تیری ذات وہ ہے جو میری مدد کر سکتی ہے، اور اے اللہ میری مدد فرما۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جتنی مشکل پریشانی جتنی زیادہ بڑی ہوگی، اتنا زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ورد کو اپنی زبان پہ روا رکھیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ باوضو کر لیں، لیکن اس کو آپ بغیر وضو کے اور باوضو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جس دعا کے یہ دعا ہے جو آج کا ہمارا وظیفہ اور عمل ہے، یہ ایک دعا ہے جو ہمارے آقا کریم نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے پوری کی۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جس دعا کے اول آخر درود ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایک اللہ پہ یقین
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة